للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ اس سے پہلے جے سنگھ نے معافی کے لیے دربار شاہی میں لکھ بھیجا تھا، چنانچہ وہاں سے فرمان خلعت صادر ہوا۔ سیوا کو پہلے خلعت اور فرمان قبول کرنے کے آداب سکھائے گئے، چنانچہ فرمان کے استقبال کے لیے سیوا 3 میل تک پیادہ گیا اور خلعت کے سامنے آداب بجا لایا۔ سیوا نے 35 قلعوں سے 23 قلعے خدام شاہی کے حوالے کر دیے۔ سیوا کے بیٹے سمبھا کے لیے راجہ جے سنگھ نے 5 ہزاری کے منصب کی سفارش کی، چنانچہ وہ منظور ہوئی اور سمبھا کو فرمان شاہی عنایت ہوا۔ سیوا 7 ذی الحج 1075 کو جے سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت سے تلوار نہیں باندھتا تھا۔ 26 ربیع الاول 1076 کو تقریباً 4 ماہ بعد راجہ جے سنگھ نے اس کو ہتھیار لگانے کی اجازت دی اور مرصع تلوار عنایت کی۔ 9 جلوس مطابق 1076 میں پایہ تخت آگرہ کو روانہ ہوا۔ جب شہر کے قریب پہنچا تو عالمگیر نے راجہ جے سنگھ کے بیٹے کو کنور رام سنگھ اور مخلص خان کو استقبال کے لیے بھیجا۔ سیوا دربار میں پہنچ کر آداب بجا لایا اور نظر پیش کی۔ عالمگیر نے ارشاد فرمایا کہ 5 ہزاری امراء کی صف میں اس کو جگہ دی جائے، لیکن سیوا کی توقعات اس سے زیادہ تھیں۔ اس نے ایک گوشے میں جا کر رام سنگھ سے اس کی شکایت کی اور درد شکم کا بہانہ کر کے وہیں فرش پر لیٹ گیا۔ عالمگیر نے حکم دیا کہ فرودگاہ کو واپس جائے۔ سیوا چند روز سرکاری نگرانی میں اکبر آباد رہا، پھر وہاں سے فرار ہو کر دکن پہنچ گیا۔ آج سیوا جی کو ایک قابل پرستش کی حیثیت سے عزم و احترام کی بلند آسمان پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیا برادران وطن کی کہ سرمایہ فخر و مباحات میں صرف ایسے ہی بزرگ اور پیشوا ہیں، ورنہ پھر اس فرقہ پرستانہ تعصب اور عناد پر جس قدر ماتم کیا جائے کم ہے۔ عالمگیر کے لطف و احسان، شرافت اور فراخ حوصلگی اور بلند ہمتی اور سیوا جی کی خود غرضی، تنگ نظری اور پست ہمتی کا موازنہ کیا جائے تو عدل و انصاف کا فیصلہ صرف یہی ہوگا کہ عالمگیر اس لیے قابل ملامت ہے کہ وہ مسلمان تھا، اور سیوا جی اس لیے واجب الاحترام اور قابل پرستش ہے کہ وہ ہندو تھا، خواہ وہ کیسا ہی تھا۔ ایک عجیب و غریب مطالبہ یہ ہے کہ عالمگیر کو سیوا جی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تھا، مگر کیا یہ مطالبہ سراسر متعصبانہ کور باطنی کا ثبوت نہیں؟ عالمگیر استقبال کے لیے راجہ رام سنگھ کو بھیجتا ہے۔ رام سنگھ راجہ جے سنگھ کا بیٹا تھا، جو امرائے عالمگیری میں سب سے زیادہ ممتاز اور سپہ سالار افواج تھا۔ رام سنگھ 1055 ہجری جلوس شاہجہان کے 19ویں سال بارگاہ شاہجہان میں 500 سواروں کے ساتھ آیا۔ اس کو ہزاری منصب اور خلعت عطا ہوا۔ 1063 ہجری 27 جلوس شاہجہانی میں اس کا منصب 3.5 ہزاری تک پہنچا۔ عالمگیر کے زمانے میں معتمد خاص رہا، یہاں تک کہ سلیمان شکوہ پسر دارا کو لانے کے لیے عالمگیر نے اس کو راجہ جے سنگھ کا قائم مقام بنا کر بھیجا۔ سیوا جی کی اطاعت کی جس دن خبر آئی، عالمگیر نے اس کو زیور، مرصع اور ہاتھی اور خلعت عطا کیا۔ چونکہ سیوا جی راجہ جے سنگھ کے توسط اور ضمانت سے دربار میں آیا تھا، اس لیے اس کے استقبال کے لیے رام سنگھ سے زیادہ کون موزوں ہو سکتا تھا، جو اپنے باپ کا فرزند رشید اور اس کا قائم مقام تھا۔ مخلص خان کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ نہ خیال ہو کہ ہندو پن کے تعصب سے کوئی مسلمان درباری نہیں بھیجا گیا۔ بعض یورپین مورخ نہایت چالاکی سے استقبال کا اصلی ممبر مخلص خان کو قرار دے کر کہتے ہیں کہ راجہ رام سنگھ کو اس کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا، حالانکہ تمام تاریخوں میں رام سنگھ کا نام مقدم رکھا گیا ہے۔ بہرحال مجرموں کے لیے استقبال اور پھر قابل فخر استقبال کیا شاہان مغلیہ کا طرز مخصوص نہیں، جس کی نظیر ان کے بعد کم از کم ہندوستان سے مفقود ہے۔ اس کے بعد سیوا جی کو جو منصب عطا ہوا وہ 5 ہزاری تھا، جس کو یہی یورپین مورخ تیسرے درجے کا منصب قرار دیتے ہیں، مگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ خود راجہ جے سنگھ کا منصب اس وقت تک 5 ہزاری سے زیادہ نہ تھا۔ اس فتح عظیم کے صلے میں جب اس کے منصب پر 2 ہزاری کا اضافہ ہوا، تب جا کر وہ 7 ہزاری ہوا۔ اس راجہ جے سنگھ پر ہی کیا موقوف خود وزیر اعظم افضل خان کا منصب 5 ہزاری سے زیادہ نہ تھا۔
اس سے بڑھ کر یہ کہ مہارانا اودے پور سے زیادہ کوئی ہندوستان میں معزز راجہ نہ تھا، لیکن اس خاندان نے دربار شاہی سے ربط پیدا کیا تو جہانگیر نے رانا کرن کو بھی 5000 منصب دیا۔ اس کے بعد 1038 میں شاہ جہاں نے رانا جگت سنگھ کو یہی منصب عطا کیا۔ اس کے بعد رانا راج سنگھ کو دربار عالمگیری سے یہی منصب عطا ہوا۔ کیا سیواجی اودے پور کے مہارانوں سے بھی معزز درجہ رکھتا تھا؟ ان سب کے علاوہ خود سیواجی کے باپ ساہو جی نے جب شاہ جہاں کے دربار میں 1046 ہجری 7 جلوس میں رسائی حاصل کی تو شاہ جہاں نے اس کو بھی 5000 منصب عنایت کیا تھا۔ علامہ شبلی اس تمام بحث کے بعد فرماتے ہیں، سیواجی کی اطاعت کا سلطنت پر کیا احسان تھا۔ شاہی فوجوں نے اس کے تمام قلعے فتح کر لیے تھے۔ وہ قلعہ پورندر میں چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ اس کے خاص صدر نشین قلعے کے برجوں پر شاہی پرچم لہرا رہا تھا۔ ان مجبوریوں سے وہ ہتھیار رکھ کر غلاموں کی طرح آیا اور دربار میں روانہ کیا گیا۔ تاہم اس کے استقبال کے لیے عالمگیر نے سب سے زیادہ جو شخص موزوں ہو سکتا تھا اس کو بھیجا۔ 5000 امراء کی صف میں جو خود فاتح یعنی راجہ جے سنگھ کا منصب تھا، جگہ دے کر فاتح اور مفتوح کو یکساں حیثیت دی۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہتا تھا؟ کیا شہنشاہ ہند ایک مفتوح رہزن کے لیے تخت سے اتر آتا؟ بہرحال جب سیواجی اکبر آباد سے فرار ہو کر دکن پہنچا تو جنوبی ہند کی حکومتوں کی آپس کی مخاصمت نیز دربار مغلیہ سے جنوبی ہند کی مخالفت اور پھر سیواجی کے پورا نہ ہونے والے دعوے اس لیے قوت فراہم کرنے کا ذریعہ بن گئے اور فوراً ہی اس نے تاخت و تاراج کا پرانا شیوا پھر اختیار کر لیا۔ ان تمام جرائم اور سرکشیوں کے باوجود عالمگیر کی سیر چشم ملاحظہ ہو کہ جب 1077 میں عالمگیر نے شہزادہ معظم شاہ کو بہمراہی راجہ جسونت سنگھ دکن کی صوبہ داری پر مامور کیا تو سیواجی نے جسونت سنگھ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اپنے بیٹے سمبھا کو بھیجتا ہوں، اس کو فوج میں کوئی عہدہ عنایت کیا جائے۔ جسونت سنگھ نے یہ درخواست منظور کی۔ سیواجی نے سمبھا کو 1000 فوج کے ساتھ شہزادہ معظم کی خدمت میں بھیجا۔ باوجود کہ سمبھاجی پہلے 5000 منصب پر دربار عالمگیری میں فائز تھا اور پھر باپ کے بعد خود بھی فرار ہو کر باپ کی شورش و سرکشی میں شریک ہو گیا تھا، مگر ان شاہان لطف و کرم کا تو نظریہ یہی تھا کہ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست۔ چنانچہ سمبھاجی کو 5000 منصب، راجائی کا خطاب اور صوبہ برار بطور جاگیر عطا ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔